إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال عز من قائل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. محترم حاضرین جمع، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر ان گنت احسانات ہیں، ان گنت انعامات ہیں۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو اور اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، نہیں گن سکتے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر کہا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے تم کو وہ تمام چیزیں عطا فرما دی جس کا تو نے سوال کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں منہ مانی نعمتوں سے نواز دیا۔ اے انسان، تو نے جو کچھ مانگا اللہ نے دے دیا، اور اتنا دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننے کی کوشش کرو، نہیں گن سکتے۔ لا تحصوها، تمہارے حساب کے باہر کی چیز ہے۔ تم اگر کوشش بھی کرو کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تم اس کوشش میں ناکام ہو جاؤ گے، فیل ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر اپنی نعمتوں کو بیان کرتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد کہیں بھی اللہ اپنی ان نعمتوں کے بارے میں احسان نہیں جتاتا ہے، مگر اسی کتاب کے اندر، اسی قرآن حکیم کے اندر دو جگہیں ایسی ہیں یا دو نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ احسان جتلاتا ہے۔ پہلی نعمت ایمان کی نعمت ہے، ایمان کی دولت ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم
بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ کچھ دیہات کے لوگ، گاؤں کے رہنے والے اسلام لا چکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد احسان جتا رہے تھے۔ اللہ نے منع کیا اور کہا یمنون علیک ان اسلموا، اے ہمارے حبیب، اے ہمارے نبی، یہ جو دیہات کے رہنے والے ہیں، گاؤں کے رہنے والے ہیں، اسلام لانے کے بعد آپ پر احسان جتا رہے ہیں ان اسلموا، کہ وہ اسلام لا چکے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، اے گاؤں کے رہنے والے، اے دیہاتی لوگ، اسلام لانے کے بعد اپنے اسلام کا میرے اوپر احسان نہ جتلاؤ، بلکہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا تمہارے اوپر احسان یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دیا، تمہیں اسلام کی رہنمائی کی، تم اپنے اسلام لانے کا احسان کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مت جتلاؤ۔ ایک انسان، ہم میں کا ایک مسلمان، عبادت کرتا ہے، نیکیوں کا شوق ہے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر پورے طور پر عمل کرتا ہے، عبادت سے دلچسپی رکھتا ہے۔ ایک مفسر نے بڑی پیاری بات لکھی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں۔ مفسر فرماتا ہے اذا اعجبتک نفسک عند الطاعہ فذکرها هذه الآیہ، اے انسان، اے اللہ کے بندے، جب تو عبادت کرتا ہے، عبادت کے وقت، ایمان کے وقت، ہدایت کے وقت، نیکی کے کاموں کے وقت، اگر تیری نیکی تجھے خوش کر دے، تمہارا نفس خوش ہو جائے، تیرا نفس خوش ہو جائے، من ہی من میں خوش ہونے لگو اور تکبر کے شکار ہو جاؤ، گھمنڈ میں مبتلا ہونے لگو، تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس فذکرها هذه الآیہ، اپنے سامنے اس آیت کو پڑھ لے، اس آیت کا تذکرہ کر لے، اس آیت کے ذریعے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر لے۔ بہت نیک بن چکے ہو، بہت عبادت گزار بن چکے ہو، ایمان لا چکے ہو، ہدایت پر آ چکے ہو، تو عجب میں مبتلا مت ہو جاؤ، خوش پسندی میں مبتلا مت ہو جاؤ، بلکہ اس آیت کو پڑھ لو۔ تمہارے لیے نصیحت ہے، دیہات کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اسلام لا چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ نے فوراً تردید کی اور کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا، اپنے ایمان لانے کا میرے اوپر احسان مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے، تمہیں ایمان کی ہدایت کی۔ پہلی نعمت ایمان کی نعمت ہے، اللہ احسان جتلا رہا ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، دنیا کی کوئی بھی طاقت مل کر کسی بھی انسان کو ایمان کی دولت سے نہیں نواز سکتا، کوئی بھی آدمی ہدایت پر نہیں آ سکتا ہے۔ دوسری نعمت جس کو بیان کرنے کے بعد رب العالمین احسان جتلاتا ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، آپ کا نبی بنا کر دنیا میں تشریف لانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے اس کو نعمت کہا اور احسان جتلایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 پڑھیے، اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کئی باتیں اس آیت کریمہ کے اندر رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے نہیں تھے، نور نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے۔ اور تیسری بات، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں نبی دنیا میں کیوں آئے تھے، نبی کے بعثت کے مقاصد بھی ذکر کیے گئے۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق کے یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ اس بات کا کیا احسان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ احسان کیا کہ مومنوں کے پاس، مومنین میں سے ہی، انسانوں میں سے ہی ایک رسول بھیجا
ایک رسول کو بھیج کر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اور نبی کیوں بھیجے گئے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اس نبی کا ایک کام یہ ہے کہ وہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ قرآن کی آیات لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں، لوگ سنتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور جو برائیاں ان کے اندر پائی جاتی ہے، عقائد کا بگاڑ ہو چاہے اخلاقی بگاڑ ہو، تمام برائیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے ہیں، لوگوں کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں۔ تیسرا مقصد نبی کو بھیجے جانے کا، اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی دنیا میں کیوں آئے؟ تاکہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے، یعنی قرآن سکھلائے اور حکمت کی تعلیم دے۔ حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا یہ اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ کے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہوتے ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ماں باپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، لہذا ماں باپ کے حقوق ہونے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کے بہت سارے احسانات ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، بہت سارے احسانات ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امتی پر۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، اگر اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نبی بنا کر نہ بھیجے جاتے تو ہم جہنم کے بالکل منہ پر کھڑے تھے، جہنم کے بالکل دہانے پر جا پہنچے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں ذکر کیا، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، تم اللہ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے اوپر احسان یہ کیا کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے سلسلے میں محبت ڈال دی، الفت ڈال دی۔ کیا ہوا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ حالت کیا تھی؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، حقیقت حال یہ تھی کہ تم سب کے سب جہنم کے گڈھے کے کنارے پر جا کر پہنچ چکے تھے، جہنم کے کنارے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو بھیج کر ایک تو تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، آپس میں بھائی بھائی بن گئے، وہی نبی جب آئے تو تم سب کے سب جہنم کی آگ سے بچ گئے، اللہ نے تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اور حقیقت یہی ہے، سچائی یہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جہنم کی آگ سے بچایا ہے اور جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال دے کر بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی امت کے لوگوں کو جہنم سے کس قدر بچاتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مثلی کمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه ويتطحمن فيها فذلكم مثلي ومثلكم انا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار فتغلبوني وتطحمون فيها رواه مسلم في كتاب الفضائل۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثلی کمثل رجل استوقد نارا، میری مثال اس آدمی کی طرح ہے، اس انسان کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ روشن ہو گئی، جب آگ کے اندر تپش آ گئی، ہوتا یہ ہے کہ جب آگ جلائی جاتی ہے پتنگے حشرات الارض کیڑے مکوڑے اس آگ کے ارد گرد گھومنے لگتے ہیں، چکر کاٹنے لگتے ہیں۔ اس آدمی نے آگ جلانے کے بعد دیکھا کہ جب آگ روشن ہو گئی
कीड़े मकोड़े उसमें पड़ रहे हैं, गिर रहे हैं और हलाक हो रहे हैं, मर रहे हैं, और वो आदमी बचाने की कोशिश कर रहा है, पकड़ पकड़ कर कीड़े मकोड़े को हटाता है, हशरातुल अर्ज को हटाता है, पतिंगे को हटाता है, लेकिन होता ये है फयग़लिबनहु, पतिंगे जो है उस पर गालिब आ जाते हैं, फयतक़हमन फ़ीहा, और उस आग में होता ये है कि पतिंगे कीड़े मकोड़े आग में जल जाते हैं, गिर जाते हैं। प्यारे नबी फरमाते हैं मतली व मतलुकुम, यही मिसाल मेरी है और तुम्हारी है, इस तौर पर अना आखिदुम बिहुजजिकुम अनिन नार, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ कर मैं तुम्हें जहन्नम की आग से बचाता हूँ, तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ कर बचा रहा हूँ, और मैं ये भी कह रहा हूँ हलुम्मा अनिन नार, हलुम्मा अनिन नार, ऐ लोगों जहन्नम की आग से हट जाओ, जहन्नम में जाने वाले काम से दूर हो जाओ, लेकिन तुम हो फतग़लिबूनी, तुम मुझसे जीत जा रहे हो, तुम मुझ पर गालिब हो जा रहे हो, और वतक़हमून फ़ीहा, और तुम नतीजा ये होता है कि गलत काम करने के नतीजे में, मेरी नाफरमानी के नतीजे में तुम जहन्नम में चले जाओगे। नबी आए थे इसलिए अपनी उम्मत को जहन्नम की आग से बचाने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 सहाबे किराम के दरमियान जहन्नम की आग से डराया है, ये कम बड़ा एहसान है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत देखिए, अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन फलम्मा क़दा अस्सलात अक़बल अलैना बिवजहिही क़ाल या अय्युहन नास इन्नी इमामुकुम फला तस्बिकूनी बिर्रुकूई वला बिस्सुजूदी वला बिलक़ियामी वला बिलिन्सिराफ़ी फ़इन्नी अराकुम अमानी व मिन ख़ल्फ़िकुम सुम्मा क़ाल वल्लज़ी नफ़्सु मुहम्मदिन बियदिही लौ रअयतुम मा रअयतु लदहिकतुम क़लीला व लबकैतुम कसीरा क़ालू या रसूलल्लाह व मा रअयत क़ाल रअयतुल जन्नत वन नार। रवाहु मुस्लिम फी किताबिस सलात। सही मुस्लिम की रिवायत है। अनस इब्न मालिक फरमाते हैं एक बार हुआ ये कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद फलम्मा क़दस सलात, जब नमाज मुकम्मल हो गई, जब आपने नमाज पूरी कर ली, अक़बल अलैना बिवजहिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक, आपने अपना रुख मुक्तदियों के पास कर लिया, मुक्तदी की तरफ कर लिया, सहाबे किराम की तरफ कर लिया, और कहा या अय्युहन नास, ऐ लोगों, इन्नी इमामुकुम, मैं तुम सबका इमाम हूँ, मैं तुम्हें नमाज पढ़ाता हूँ। नमाज की हालत में एक बात याद रखना, फला तस्बिकूनी बिर्रुकूई वला बिस्सुजूदी वला बिलक़ियामी वला बिलिन्सिराफ़। याद रखिएगा, इसमें हम और आप भी गलती करते हैं। नबी फरमाते हैं सहाबा को, ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम सबका इमाम हूँ, मैं नमाज पढ़ाता हूँ, तुम हमारे पीछे रहते हो। याद रखना, फला तस्बिकूनी, नमाज की हालत में कोई भी रुकन मुझसे पहले अदा मत करना। रुकू का मामला हो, मुझसे पहले रुकू में मत जाना। सजदे का मामला हो, सजदा मुझसे पहले मत करना। उठने का मामला हो, मुझसे पहले मत उठना। सलाम फेरने का मामला हो, मुझसे पहले सलाम मत फेरना। क्या करना, क्या करना अगर ऐसी गलती करोगे? सुनो, फ़इन्नी अराकुम अमानी व मिन खल्फी, इसलिए कि मैं आगे से भी देखता हूँ और पीठ के पीछे से भी देखता हूँ। यह आपकी खुसूसियात है। यह अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मौजज़ा दिया था कि आप आगे से भी देखते थे और पीछे से भी देखते थे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी दौरान एक बात ये भी कही और कसम खाकर कहा वल्लज़ी नफ़्सु मुहम्मदिन बियदिही, कसम है उस अल्लाह की, उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। क्या कहा? कहा लौ रअयतुम मा रअयतु, जो कुछ मैं देख रहा हूँ, जो कुछ मैं जानता हूँ, अगर तुम्हें मालूम हो जाए तुम भी देख लो, हंसोगे कम रोगे ज्यादा। जो मैं जानता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, अगर तुम देख लो, हंसोगे कम रोगे ज्यादा। सहाबा किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल वमा रअयता, आपने क्या देखा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रअयतुल जन्नत वन नार, ऐ मेरे सहाबा, मैंने जन्नत देखी है, मैंने जहन्नम देखी है, मैंने जहन्नम देखी है।
اس لیے میں ڈر رہا ہوں کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی خطرناکی کیا ہے، جہنم کتنی بری چیز ہے، تم ہنسو گے کم، رو گے زیادہ۔ بارہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جہنم سے ڈرایا ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیے، عن سماک بن حرب قال سمعت النعمان بن بشیر يخطب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول انذرتكم النار حتى لو ان رجلا لكان في السوق لسمعه من مقامي هذا حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه، رواه احمد في مسنده۔ سماک ابن حرب کہتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو خطبہ کے دوران یہ کہتے ہوئے سنا۔ نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران خطبہ یہ بات کہتے ہوئے سنی۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ انذرتکم النار، اے میرے صحابہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈرا رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں، جہنم سے آگ سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ انذرتکم النار انذرتکم النار، میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈرا رہا ہوں۔ راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اتنی بار دہرائی اور اتنے بلند آواز سے دہرائی کہ اگر ایک آدمی بازار میں ہوتا تو وہ بھی اس بات کو سن لیتا۔ پھر آگے اللہ کے رسول کے صحابی نعمان بن بشیر کہتے ہیں حتی وقعت خمیصۃ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑے ہوئے تھے، وہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے گر گئی اور گر کر آپ کے پاؤں کے نیچے چلی آئی۔ آپ ڈر رہے تھے اور ڈرا رہے تھے صحابہ کرام کو۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو نبی دیا، جو رسول دیا، وہ رسول اپنی امت کے خیر خواہ تھے، اپنی امت کے بارے میں اس قدر فکر مند رہا کرتے تھے کہ میری امت کے کوئی بھی آدمی، کوئی بھی انسان جہنم میں نہ جائے۔ اور یہ نبی کیسے نبی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 157 کے اندر وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ہم نے تمہارے درمیان ایک ایسا رسول بھیجا، وہ رسول ایسا کام کرتے ہیں۔ اے عرب والو، اے عجم والو، سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیچ وہ رسول بھیجے، جو رسول تمہارے اوپر جو بوجھ ہے، جو توق ہے، رسم و رواج کے جو بوجھ ہے اور غلط تصورات کے جو بوجھ ہے، وہ نبی ہٹاتے ہیں، وہ دور کرتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا عرب کی جو حالات تھے، عرب کی حالت کیا تھی؟ عرب کی حالت ایک یہ بھی تھی کہ عرب کے اندر کوئی بھی بچی، لڑکی اگر پیدا ہوتی زندہ اس کو دفن کر دیا جاتا۔ آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ عرب کے اندر حالات اتنے خراب تھے کہ لوگ رسم و رواج میں پڑے ہوئے تھے۔ عرب کے اندر ایسی تصورات تھی کہ لڑکیوں کو، عورتوں کو سامان کی طرح بیچا جاتا تھا اور خریدا جاتا تھا۔ اگر کوئی عورت فطری طور پر حیض کے ایام سے گزرتی، لوگ اس کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا حرام سمجھتے تھے، عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام رسم و رواج کا خاتمہ کیا۔ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے تئیں اس قدر فکر مند رہا کرتے تھے، اس قدر حریص تھے کہ آپ کا کوئی بھی امتی اگر تکلیف میں مبتلا ہو جاتا، نبی کو تکلیف ہوتی، اللہ نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، اے لوگو تمہارے درمیان، تمہارے بیچ ایک ایسے رسول آ چکے ہیں جن کو تمہاری پریشانی بڑا مشکل گزرتی ہے۔ امت کا کوئی آدمی نبی کی موجودگی میں پریشان ہو جائے، تکلیف میں مبتلا ہو جائے، اس کی تکلیف در حقیقت نبی کی تکلیف تھی۔ نبی اس تکلیف کو برداشت نہیں کرتے تھے، نبی اس بات کے حریص تھے، اس بات کے متمنی تھے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر آدمی اللہ کے راستے پر چلا آئے، اللہ کا بندہ اللہ کے راستے پر چلے آئے۔ یہ فکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی فکر کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی فکر کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے رہا نہیں گیا، اللہ سے رہا نہیں گیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل کر دی
آج جمعہ کا دن ہے، اگر ہم میں کا کوئی آدمی سورۃ الکہف کی تلاوت کیا ہوگا تو یہ آیت بھی اس کی نگاہوں سے گزری ہوگی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے نبی، مجھے ایسا لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ ان کے رنج میں، آپ ان کے غم میں، ان کے ٹینشن میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ اور حقیقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی فکر کے لیے آپ راتوں کو جاگا کرتے تھے، رات میں دعائیں کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر بہت سارے احسانات ہیں۔ ماں باپ کے احسانات ہوتے ہیں تو ان کے حقوق ہوتے ہیں۔ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر تو بہت سارے احسانات ہیں، تو کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تمام امتیوں پر بحیثیت امتی کے کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق نہیں ہیں؟ بہت سارے حقوق ہیں۔ ایک حق ہم ذکر کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر بہت سارے حقوق ہیں۔ ان حقوق میں سے سب سے پہلا حق ایک امتی پر یہ ہے کہ اس امت کے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ یہ پہلا اور بنیادی حق ہے۔ ایک آدمی نبی کو مانتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اللہ نے کہا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158۔ اللہ کہتا ہے اے لوگوں، یہ جو رسول تمہارے درمیان بھیجے گئے ہیں یہ تمام انسانوں کے رسول ہیں، لہذا تم اس رسول پر اور اللہ پر ایمان لاؤ، کیونکہ یہ رسول خود اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ایسا کرو گے، رسول پر ایمان لاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ بہت سارے لوگ اپنی طرف دعوت دیتے ہیں، یہاں چلے آؤ، ہدایت یہاں ہے، میری بات مان لو، ہدایت یہاں ہے، میری اتباع کر لو، ہدایت یہاں ہے۔ اللہ فرماتا ہے رسول کی اتباع کرو، رسول کی پیروی کرو، ہدایت یہاں ہے۔ اگر فلاح پانا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو رسول کی اتباع کرو۔ صحیح مسلم کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اس امت کا کوئی بھی فرد ہو، کوئی بھی انسان ہو، قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی آدمی جس تک میری بات پہنچ جائے، جو میرے بارے میں سن لے، جسے پتا چل جائے کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، اس کو پتا چل جائے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ جس عقیدے سے بھی جڑا ہوا ہو، لیکن پیغام اور خبر یہ پہنچ جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس کے لیے کوئی چارہ نہیں، کوئی چارہ نہیں ہے۔ خبر ملی یہ نبی آ چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، ثم مات، پھر وہ آدمی مر گیا، وہ آدمی مر گیا، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور نبی کے دین پر ایمان نہیں لایا، جائے گا کہاں؟ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ صحیح بخاری کے اندر خباب ابن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں كُنْتُ قَيْنًا، میں لوہار تھا، لوہاری کا کام کرتا تھا، عاص ابن وائل کے پاس میرا کچھ قرضہ تھا، میری کچھ مزدوری تھی، میں اس کے پاس گیا کہ میری مزدوری یا میرا قرض تجھے دو۔ جانتے اس نے کیا شرط رکھی؟ اس نے شرط یہ رکھی حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری مزدوری میں تمہیں دے دوں گا، شرط یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو، ایمان لائے ہو، انکار کر دو، نبی کا انکار کر دو، نبی کی تعلیم کا انکار کر دو، میں تمہیں قرضہ دے دوں گا۔ جانتے ہیں ایمان اتنا مضبوط تھا خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے کہا تم مجھے لالچ دے رہے ہو، تم مجھے بہکا رہے ہو، سنو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دو موت دے دے، ایک بار تمہیں موت دے پھر دوبارہ زندہ کرے
تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر سکتا. جانتے اس نے کہا فذرنی، تو مجھے چھوڑ دو اور جاؤ انتظار کرو. اللہ اگر مجھے موت دے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا تو اللہ مجھے مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، اس وقت آنا میں تمہیں تمہارا قرضہ دے دوں گا. اس واقعے میں بتلایا یہ گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کی نگاہ میں یہ بہت زیادہ بات اہم تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، اور ایمان لانے کے بعد اس ایمان کا انکار نہ کیا جائے، مرتے دم تک اس ایمان کی حفاظت کی جائے، چاہے دنیا جائے چلی جائے، دولت جائے چاہے چلی جائے، لیکن ایمان نہ جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم امتیوں پر پہلا حق یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. بقیہ باتیں اگلے خطبے میں رب العالمین سے ہم دعا کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ آپ ہی کے کالونی کے اندر، MM کالونی کے اندر مسجد الہدا کے نام سے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جانے والی ہے. آپ سے جہاں تک ہو سکے آپ تعاون کریں، اس میں حصہ لیں. اللہ رب العالمین کے یہاں اجر اور ثواب کی امید سے آپ اس میں خرچ کریں. اسی طریقے سے کچھ لوگ اس سے پہلے بھی آئے ہوئے تھے، چھپرا سے آئے ہیں، ان کے یہاں بھی مسجد کے سلسلے میں تعاون کے لیے آئے ہیں، آپ وہاں بھی تعاون کریں. وہ بھی خستہ حال جگہ ہے، آپ سے جہاں تک ہو سکے تعاون کریں. رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاں تک ممکن ہو سکے صدق دل کے ساتھ رب العالمین خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین تقریر کے حوالے سے ہم یہ گفتگو کی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں رب العالمین جو ذکر کیے جائیں گے، رب العالمین ہمیں پہلے تو پورے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرما، آپ کی تعلیمات پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرما، اور آپ کی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اس مسجد میں اتوار کو درس ہوتا ہے، رب العالمین مغرب بعد ہم سب کو کثیر تعداد میں شرکت کی توفیق نصیب فرما. آمین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا